بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں کبھی خود کو کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا سکے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل تو بن جاتا ہے، لیکن دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بنتا ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ گمراہی اور سرکشی کے ساتھ فتح نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہو وہ کبھی کسی کا مخلص نہیں ہوگا۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا شخص کبھی کسی کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو تنہا چلے جائیں، اور اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلیں۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں ہمیں ایسے وقت کام دیتی ہے جب بال جڑ جاتے ہیں۔ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کے 3 چہرے ہوتے ہیں: پہلا وہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا وہ جو آپ اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں، اور تیسرا وہ جو آپ کسی کو نہیں دکھاتے، وہ آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، لیکن دوبارہ اعتبار کر کے احمق مت کہلاؤ۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ ایک سوراخ سے صرف ایک بار ڈسا جاتا ہے۔
آج جو عورت تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے میں نہیں جھجکتی، کل تم سے شادی کے بعد بھی وہ کسی دوسرے کے ساتھ گھومنے پھرنے میں نہیں جھجکے گی۔ جو ہاتھوں سے کام نہیں لیتا وہ انسان نہیں، جانور ہے۔ ایسا سفر مت کریں جس سے آپ آگے جانے کی بجائے پیچھے چلے جائیں۔ خود کو بدلو، قسمت خود بخود بدلے گی۔ اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے نیک عورت کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ سانپ کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن عورت کا ڈسا لا علاج ہے۔ احمق شخص کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے۔ گندی عورت سے اگر شادی ہو جائے تو جیب میں موجود آخری سکہ بھی استعمال کر کے چھوڑتی ہے۔ دولت عورت کی قسمت سے اور اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، کیا آزمائشیں آپ کو راستے سے روکتی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر آزمائش نہ ہوتی تو راستہ مشکوک ہو جائے۔ بے شک اللہ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچیں۔ اپنے دل کو اس بات سے راحت دو، اگر آزمائش نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے، آزمائشوں نے ہی انہیں عزیز مصر بنایا۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے مسکراتا دل نہیں ہوا کرتا۔ اچھے لوگوں کی خوشبو ہوا کی مخالف سمت بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ الفاظ کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ خیالات کو تلاش کرو۔ غم آدمی کو عقل مند بناتا ہے۔ جہاں محبت راج کرتی ہے، وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ بغیر دیکھے کوئی چیز منہ میں مت ڈالیں اور بغیر پڑھے کسی کاغذ پر دستخط مت کریں۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ اندھے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہتر ہے۔ مطلب پرست کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جب اس کا مطلب نکل جاتا ہے تب وہ آپ کے دشمن کا دوست بن جاتا ہے۔ گندی عورت یا مرد کی کرتوتیں پورا شہر جانتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان کے عشق کے جھانسے میں ہوتے ہیں۔ فضول امیدیں بے وقوف کا خزانہ ہیں۔ بیلوں کی لڑائی میں ہمیشہ مینڈک ہی مارے جاتے ہیں۔ طوائف سے بھی عشق ہو جائے تو وہ دنیا کی شریف ترین عورت لگتی ہے۔ درخت سے گرنے والے سیب ایک دوسرے سے دور نہیں گرتے۔ شادی کے دن دلہن سے زیادہ کوئی عورت خوبصورت نہیں ہوتی۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ طے کیا ہے۔ اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا برائی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضوں اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ دیں۔ برائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور بلوط کے درخت کی طرح پھیل جاتی ہے۔ آج جو گھرانے چند پیسوں یا تحائف کے عوض اپنی بیٹی یا بہن کو کسی غیر مرد کے ساتھ گھومنے پھرنے کی آزادی دیتے ہیں، شادی کے بعد وہ بیٹی یا بہن اپنی بیٹی کو ایسے ہی فروخت کرے گی۔ گند سے گند ہی پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔
میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔